السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز. اور آج میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کیونکہ آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے لیے اور باعث برکت ہیں. ایک یونیورسٹی کا درجہ اپنے اندر رکھتے ہیں. ان کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں اور چل رہے ہیں. اور یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے کہ آج آپ نے اپنے پہلو میں بیٹھنے کی جگہ دی ہے. میری مراد جناب مسرور کاظمی صاحب سے. مرشد کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا اتنا اچھا تعارف کرانے کا. اس قابل تو نہیں ہوں لیکن آپ نے بہرحال بہت مہربانی آپ کی، آپ نے اس قابل سمجھا اور آپ نے اتنی تعریف. نہیں اب آپ قابل کا لفظ میں تو آپ نے وہ پہلو کی بات کی تو میں تو جب سے آ کے وہ پہلو سے سرکنے لگا تھا. صحیح. تو بڑی آج ہم فارمل سی نہیں، انفارمل سی نہیں، کوئی عجیب و غریب باتیں کریں گے. اچھا جی، وہی جیسے پہلے کرتے تھے جو پی ٹی وی کی راداریوں میں ہوتی تھی. ماشاءاللہ. اچھا جی، پی ٹی وی کے ساتھ ماحول دیکھیں، ماحول اور تھا. کتنا عرصہ پی ٹی وی کے ساتھ گزارا آپ نے؟ پی ٹی وی کے ساتھ پی ٹی وی ویسے تو میں نے شروع کیا تھا 1980 میں، لیکن اس وقت چکلالہ سینٹر ہوتا تھا، وہاں اسکرین سے وہ میں نے ایک ڈرامہ سیریز تھی اس وقت. وہ عارف رانا صاحب ہمارے پروڈیوسر ایک تھے، وہ نیلام گھر انہوں نے شروع کیا تھا. تو وہ کراچی سے ان کی ٹرانسفر ہوئی نا، تو وہ یہاں چکلالہ سینٹر ہے. انہوں نے آفر کی، وہ ریڈیو آتے تھے. میں ریڈیو 78 میں نے شروع کیا تھا. وہاں ایک پروگرام ہم کرتے تھے صبح بخیر کے نام سے، تفریحی اور معلوماتی پروگرام ہوتا تھا. اس میں اظہر لودھی صاحب آتے تھے، آغا ناصر کی بیگم صاحب آتی تھیں، صفیہ ناصر آتی تھیں، اور ایسے کئی بڑے نام ادب سے، اور وہ ان سے مطلب شاعری سے بڑا شغف. تو وہ مجھے روک لیتے تھے پروڈیوسر کے، یار اگر وہ آپ نے ہمارا آئٹم جو ہے نا ایک پڑھنا ہے، کوئی معلوماتی ہے، جو بھی وہ دیتے تھے. تو وہ عارف رانا نے مجھے پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تو پنجابی میں ایک دن کہنے لگے کہ ساڈی شاہ جی تسی ساڈے نال آ جاؤ، یہ ریڈیو والے جڑے آواز بنا دیندے نے تے شکلاں بگاڑ دیندے نے. تو میں بڑا انجوائے کیا اس جملے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کر سکتے تھے، ہم آپ سے واقف ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ بلائیں گے تو میں. پھر انہوں نے ایک ڈرامہ سیریز شروع ہوئی 80 میں، اس کا نام تھا گھروندے. ٹائٹل اس کا گھروندے تھا، لیکن ہر ہفتے ایک نئی کہانی ہوتی تھی. صحیح. تو اس میں نے 3-4 پلیز کیے. تو پہلے پلے کا نام تھا کالے ہاتھ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. پہلے ہاتھی کالے ہو گئے. ہاں نہیں، وہ روحی بانو نے کیریکٹر کیا تھا اس میں، اور ایک ملازمہ کا جو کہ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے نا، کالے گیٹ اپ. یعنی آپ کا آغاز صداکاری پھر اداکاری؟ جی، پہلے صداکاری. ریڈیو سے مجھے سیکھنے کا بڑا موقع ملا، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ریڈیو جو ایسے پروڈیوسر تھے. بلکہ آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں، اور یہ حقیقت ہے، ایک دن خاتون جو راول رویل پروگرام اختر امام رضوی کا صبح کے کرتی تھیں، تو وہ لیٹ ہو گئی، ان کی گاڑی پھنس گئی تھی یا کچھ ایکسیڈنٹ یا کچھ ایسے چکر ہوا. تو اختر صاحب میرے پاس آئے. وہ اسکرپٹڈ ہوتا تھا، لکھا ہوا پوٹواری ہوتا. اور میں کہاں بول سکتا ہوں. تو کہنے لگے نہیں آپ بول سکتے ہیں، ویسے آپ اتنا ہنسی مذاق کرتے ہیں تو ادھر جو لے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. تو آپ میں نے لکھا ہے، آپ اس کو. آپ ڈرے نہیں ہیں بات سن کے ان کی؟ نہیں وہ تو بڑے سخت پروڈیوسر تھے. پروڈیوسر سخت تھے، لیکن وہ بندے تو بڑے جولی تھے. ہاں، وہ بندے کو سمجھتے بھی تھے نا کہ کہنے لگے نہیں تسی کر سکتے. میں کہا ٹھیک ہے. وہ میں نے اسکرپٹ چند لمحے دیکھا. وہ سگنیچر ٹیون اتنی لمبی ہوتی تھی اس میں نے ایک پہلا حصہ تو پڑھ لیا. اس کے بعد گاون سنوں تھا. تو وہ میں نے پروگرام کر دیا. ان کا بڑے خوش ہوئے، اور بڑے ٹیلی فون آئے، میڈم کہاں ہیں، اور یہ کیا ہو گیا، اور یہ لائیو. اس وقت موبائل تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ لینڈ لائن پہ لوگ بڑے فینس بڑے ہوتے تھے. خط آتے تھے، خطوط آتے تھے، بوریاں کی بوریاں جلائی جاتی تھیں.
ہاں ہاں کیوں نہیں آتے تھے. میں یہ کتنی چاہنے والیوں کے آن کیمرہ سوال ہے, لیکن یہ عمر آپ کچھ بتا بھی دیں گے تو کیا بگڑے گا؟ نہیں کچھ بھی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم کے آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں. نہیں میں نے چاہنے والیاں. جی جی کافی بہت تھے, لیکن میرا ایک ہوتا ہے نا مزاج. اچھا وہ میرا مزاج جو ہے بس تعریف کی حد تک ان کا شکریہ ادا. اچھا یعنی آپ کا وہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک بس وہ خاتون آپ کو مسلسل آپ کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے, خط لکھ رہی ہے سال ہر سال, اور آپ کو بھی انسیت پیدا ہو جاتی ہے, ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا؟ ایسا میں نے ہونے نہیں دیا, کیونکہ مجھے بس قدرتی طور میں زیادہ تر اپنے اس میں میوزک میں اور اپنے اگلے پروگرام کے کل کیا کرنا ہے اس میں ہی پھنسا رہتا تھا. تو میں اگر اس طرف چلا جاتا تو پھر میں ہاں تو کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا. میں نے کام ہی زیادہ کیا. تو خبروں کے لیے باقاعدہ آپ نے آڈیشن دیا یا نہیں باقاعدہ آڈیشن نیوز. ہاں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا ٹی وی کے حوالے سے, تو وہ ڈرامہ سیریل ختم ہوئی تو سیریز ختم ہوئی, پھر یہ جب اسلام آباد وہاں سے چکلالہ سے آپ شفٹ ہوئے ادھر اسلام آباد G5 تو یہاں پر ایک رؤوف انور مرحوم پروڈیوسر ہوتے تھے, وہ ایک ڈرامہ سیریل کر رہے تھے. اس سیریل کا نام تھا گرد, اور وہ گرد میں جو مین 3 کریکٹر تھے مجھ سمیت, جو مین کریکٹر تھے بلکہ 4 تھے. تو نیلما حسن شاید آپ کو یاد ہوں. جی وہ حالانکہ میرے سے پیدائش ڈینٹونک کے اشتہار سے مشہور ہوئی تھیں. پھر کوثر نیازی صاحب کے بیٹے تھے رضوان نیازی, اور ہماری ٹرائی اینگل تھی, اور بیچ میں ایک چودھری صاحب کا کریکٹر تھا, اور وہ بیگ صاحب ایک ہوتے تھے. اب پورا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, میرے پرانے بیگ صاحب. بہرحال یہ وہ سیریل ختم ہوئی, وہ 13 قسطوں کی تھی. اس کے بعد خالد حمید صاحب میرے پیچھے پڑے رہتے تھے یار. تو میرے پڑوسی بھی تھے, میری خالہ کا گھر اور ہمارا گھر پاس تھا تینوں کا نا. خالد حمید بیگ صاحب کو سلام ہے. ہاں جی نمستے. مرشد ہیں اور اللہ سلامت رکھے انہیں آباد. بالکل اور آپ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. گریٹ آپ سے بہت پیار. بالکل بڑا اچھا ایک منفرد سٹائل. اور ہمارے اساتذہ میں سے مجھے کہتے تھے یار یہاں آ جاؤ تم. میں نے کہا ڈرامہ جو ہوتا ہے اس میں کبھی آدمی ہیرو بنتا ہے, کبھی زیرو ہوتا ہے, کبھی فقیر, کبھی بادشاہ, مطلب ورائٹی ہوتی ہے, ویریشنز ہیں نا. تو کہتے تھے یار یہ اسلام آباد ہے, یہ آپ کیا کرنٹ افیئرز ہی ہیں نا, یا نیوز اور کرنٹ افیئرز کا کام آج کل یہاں سے بریکنگ ہے. اور وہ یہ جو ہے نا ڈرامے یہ لاہور کراچی سے زیادہ ہوتے ہیں, یا تو وہاں چلے جاؤ. تو پھر یہاں تو ایک سیریز ہوگی, سیریل ہوگی 3 مہینے کیا, اس کے بعد پھر نیوز کا پرمنٹ ایک وہ ہے, اور مستقل آپ اسکرین پر رہیں گے. آپ کا سٹائل, آپ کی آواز, آپ کا نالج ہے وہ. بہرحال وہ میں نے پھر ایک دن میں نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں, تو یعنی انہوں نے آپ کو نیوز کاسٹر. تو میں وہ آڈیشن ہوئے, اس میں کوئی 50-60 کے درمیان کوئی لڑکے لڑکیاں تھے. تو ہمارے اس وقت کے ڈائریکٹر نیوز, اس وقت کنٹرولر نیوز ہوتے تھے فاروقی صاحب, اور مزمل احمد خان جو ڈائریکٹر نیوز ریٹائر ہوئے ہیں ابھی, یہ اس وقت پروڈیوسر تھے. ارے واہ, انہوں نے میرا این شباب کا عالم تھا. انہوں نے آڈیشن لیا میرا. صحیح. تو اب وہ کنٹرولر, اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کیمرہ میرے لیے نیا نہیں تھا, کیونکہ میں ڈرامے کر چکا تھا. نیوز کا ایک الگ سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کا ایک ذہنی طور پر تھوڑا وہ ہوتا ہے. تو وہ مجھے نہیں معلوم تھا. میں تو اپنے جیسے میں نے پریکٹس کی تھی میں نے پرفارم کر دیا. اور اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ کہاں وہ لنک ہوا ہے نا ڈائریکٹ. وہ کنٹرولر صاحب جو تھے فاروقی صاحب, وہ اپنے کمرے میں واچ کر رہے تھے آڈیشنز. انہوں نے کہا جی تو وہ کہیں آ گئے, تو مجھے مزمل صاحب کہتے ہیں لے پتر تیرا کام ہو گیا. میں کیوں کہتے ہیں فاروقی صاحب آ گئے. میں نے ٹھیک ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی یہ نام ہے. تو آئیے دوبارہ. وہ میں اسٹوڈیو سے باہر آ گیا تھا, پھر دوبارہ لے گئے, کہتے بیٹھیے. پھر میں بیٹھ گیا, انہوں نے کہا پڑھیے. وہ باہر آ گئے پینل پر, میں اندر پڑھنا شروع ہوا. پھر اندر آ گئے, کہتے نہیں ویسے ہی پڑھیں جیسے پہلے پڑھ رہے تھے آپ. میں تھوڑا کانشیس ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ یہ
کنٹرولر صاحب ہیں اور یہ جو ایک ہوتا ہے ہاں جی ذہن بالکل، ایک سینئر کا نیا تاثر ماحول آ کا، جاتا ہے نا آپ کے ذہن پہ. تو بہرحال انہوں نے کہا تو پھر میں کھول کے پڑھنے لگ گیا. پھٹے چاک دے. بس وہ انہوں نے کہا آئیے بس آ جائیے. وہ اپنے کمرے میں لے گئے, پوچھا بایو ڈیٹ, میں نے ریڈیو شروع کیا تھا, اس نے ڈرامہ کیے, تو کہتے ہیں ہم ڈیلی مارننگ ٹرانسمیشن شروع کرنے والی ہیں, جسے ڈی ایم ٹی کہتے ہیں, جیسے مستنصر صاحب. جی. تو میرا پھر انہوں نے کچھ 7 دن دیے کہ آپ کی یہ ٹرائل بکنگس ہیں, اس میں آپ نے ریہرسل کے لیے آنا ہے. میں جاتا تھا ریہرسل کی, واپس آ گیا ریہرسل کی واپس. اس میں خاص طور پہ فلمیں سنگ کرنے کی زیادہ ہوتی, خبر کے ساتھ جو فلم چلتی تو اس میں پھر میں پروڈیوسر کے ساتھ وہ لنک سنگ کرواتے تھے کہ یہاں سے ان کرنی ہے, یہاں سے آؤٹ ہوگی, تو اس پہ زیادہ محنت ہوتی تھی. تو میں پھر اسکرین واچ کرتا رہتا تھا, پڑھ بھی رہا ہوں ساتھ, ایک آنکھ ادھر بھی ہے. یہ تھوڑا ٹیکنیکل جاب ہوتی ہے. آج کل تو خبر پڑھنا بہت ایزی ہو گیا. اب تو اس وقت پرومپٹر کا ہوتا تھا تو دیکھ کے پڑھتے تھے. بالکل ایسے ہی. اردو ٹائپ ہوتی تھی, اور ٹائپ بھی وہ اتنا, آج کل فونٹ جتنا مرضی موٹا کر لیں تو وہ. لیکن آج کا نیوز کاسٹر محنتی ہے آپ کے نزدیک؟ یار میں نے مطلب میں جو اس دور کے لوگ تھے وہ بڑی محنت کرتے تھے, بڑی شفقت کرتے تھے. ہمیں تو زیر زبر پہ ہمیں تو لے آف کر دیتے تھے ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے. کہتے تھے لوگ تو آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, اردو سیکھتے ہیں, یہ تلفظ درست کرتے ہیں, آپ نے یہ کیسے کر دیا, اور یہ وہ. اور پھر ہمیں بڑا وہ ہوتا تھا. پھر ہم اتنے کانشیس ہو گئے کہ ہر وقت ایک تو ہم کنسلٹ کرتے رہتے تھے, لغات مختلف ریفرنس روم میں رکھی ہوتی تھی, جہاں کہ فرنگ آصفیہ تو بہت بعد میں آئی, پہلے فیروز اللغات ہوتی تھی اس وقت, صحیح, اور بہت ساری ہوتی تھیں, لیکن یہ ہم دیکھتے رہتے تھے. غالب سے محبت کب ہوئی آپ کو؟ غالب سے محبت تو بچپن سے ہی ہے. اب میں اگر آپ اس کو مطلب وہ کوئی امراؤ جان نہیں ملی آپ کو؟ امراؤ جان میں نے بتایا نا کہ میں اسی چکر میں پھنسا رہا. تو اب میں نے کبھی, انہوں نے مخالف سمت کی طرف, صنف کی طرف سے ہوا ہوگا, کوششیں ہوئی. کشور دا آپ کو زیادہ پسند ہے کہ رفیع صاحب؟ دونوں پسند ہیں اپنی اپنی جگہ. رفیع صاحب الگ, ان کی آواز بڑا ہائی پیچ پہ گاتے ہیں ماشاءاللہ. کشور صاحب کا اپنا سٹائل ہے. لیکن ہم نے تو نصرت صاحب پہ آپ کو دھمال کرتے دیکھا. نصرت صاحب کی تو جواب ہی نہیں, وہ تو ان سب کے ان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لاجواب ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کوئی یادگار واقعہ سنا ہے آپ کے زمانے میں؟ بریکنگز ہوتی تھی؟ سوری, آپ کے زمانے میں, آپ جوان آدمی ہیں, لیکن اس وقت بریکنگز ہوتی تھی جب آپ آن ایئر ہوتے تھے؟ نہیں, وہ کافی بعد میں شروع ہوئی تھیں, جب یہ چینلز آنے شروع ہوئے, ARY اور یہ. آپ کا لاسٹ بلیٹن کس سال میں, کس دن تک ہوئی؟ میرا لاسٹ, ویسے میں نے بلیٹن اپنے طور پہ وہ کیے ہیں والنٹیئر. میں ڈیسک پر, مطلب میرا جی ہمارے سامنے ہم آپ کے ہاتھوں ٹرین ہوئے ہیں. تو یہ تھا کہ لاسٹ میں نے بلیٹن انٹریکٹ کیا تھا رحمان ملک صاحب کے ساتھ, جب وہ وزیر داخلہ تھی پیپلز پارٹی, یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں. یہاں روات کے قریب ایک دھماکہ ہوا تھا. جی بالکل. وہ ٹینکر کو نشانہ بنایا تھا, یہ ان کا ہی, یہ 2010 کی بات ہے, کنٹینر کو. ہاں جی. تو وہ ہمارا ایک ساتھی رپورٹر تھا, وہ وہیں رہتا تھا میڈیا ٹاؤن. اس کو فون کیا, وہ وہاں پہنچا, اس کے ساتھ پہلے انٹریکٹ کیا, پھر لائن پہ مختلف لوگوں کو لیتے رہے. لاسٹ میں ہم نے پھر رحمان ملک صاحب کو لیا. صحیح. وہ میں نے مطلب میرے, اس کے بعد بلیٹن میں کرتا تھا, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا ایک ٹائم سلاٹ میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ٹائم اتنا ہے, یہ اس کا, یہ اس کا مطلب اپوزیشن. اب تو جو آتا ہے وہ کہتے ہیں بس مجھے ہی چلاؤ. کون سی نیوز کاسٹر اچھی لگتی تھی آپ کو؟ میں مہاپارا صفدر تھیں, مجھے مطلب مہاپارا کے ساتھ میں نے ویسے اسٹیج پہ بھی پرفارم کیا ہے, ادبی اس میں. اور عشرت ہیں مطلب, اور یہ تو 2, اور عشرت تو ویسے ہی بہت مقبول تھیں اپنے کوکو کی وجہ سے, یا جو بھی تھا لشکارا, اور اخبار میں خبریں بھی چھپتی رہتی تھیں کہ ہوٹل میں لڑائی ہوگی, ٹی وی کے چینل چینج کیا یا کیا کیا. تو کہ نہیں, عشرت آپ ماشاء اللہ, آپ سب لوگ تو مطلب ہماری تو ساتھی ہیں نیوز میں, مطلب ریڈیو میں یہ میرے بعد آئی تھیں,
لیکن نیوز میں یہ مجھ سے پہلے تھی کیونکہ میں ڈرامے کی فیلڈ میں تھا. یہ نیوز انہوں نے چکلالہ سینٹر. شرارتیں وغیرہ بھی کیا کرتے تھے آپ لوگ یا بہت ادب اداب سنجیدہ جیسے اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے؟ نہیں وہ الگ چیز ہے. وہ ایک سنجیدہ جب آن ایئر ہوتے تھے سنجیدہ, ویسے تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے تو فن سنجیدگی رہ نہیں ظرافت سکتی تو ہر وقت پھڑکتی رہتی تھی. تو ذرا سا آف ایئر ہوئے, بلکہ کوئی فلم بھی چل رہی ہے یا کوئی رپورٹ آ گئی بیچ میں تو بس وہ شگوفہ تو کوئی شگوفہ سنائے نا. شگوفہ اب ٹی وی کے حوالے سے, ریڈیو کے حوالے سے, یا جو بھی کوئی ایک واقعہ. وہ میں ہمارے ریڈیو کا جو ہے نا مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ ایک پروگرام ہوتا تھا رات کو 9:30 بجے, اس کا نام تھا شہر نامہ. وہ شہر کی دن بھر کی جو رپورٹس ہوتی تھیں, سرگرمیاں ادبی ہوں یا دوسری سیاسی ہوں, ان کا ایک تجزیہ زاہد حسین بلتی پروڈیوسر تھے, وہ آؤٹ ڈور کر کے لاتے تھے. ہاں آمین. تو وہ کوریج کر کے لاتے تھے, وہ تیار کرتے تھے. تو اس کا نام بعد میں مینجمنٹ نے اس کا نام نا خبرنامہ کر دیا. تو مشبر حسن زادی صاحب, ہاں یہ مرحوم, بہت شرارتی آدمی تھے, خدا غریب کی مغفرت کے, بہت ہی بزلہ سنج. واہ کیا بات ہے, زبردست. وہ آئے, ان کی وجہ سے میری گاڑی ڈرائیور انتظار کرتا تھا کہ جی گڈی, میں اسلام آباد میں رہتا تھا تو پنڈی سے وہ شفٹ کا انتظار ہوتا تھا کہ فارغ ہوں تو ان کو. اب وہ یہ ہمیشہ دیر سے آتے تھے. تو ایک دن آئے تو میں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ بھئی یہ ریڈیو پاکستان نہیں راولپنڈی پروگرام کا وقت صاحب, یہ آئے لیٹ. تو جیسے ہی آئے نا, آ کے تم جاؤ. میں نے کہا یہ اب آپ اناؤنس کر دیں. پھر یہ تو وہ سگنیچر ٹیون اس کی بڑی لمبی ہوتی تھی, تو وہ آپریٹر کو اشارہ کیا شیشے میں سے, اس نے سگنیچر ٹیون سپر امپوز کیا. ٹھیک ہے. وہ میں کہتے ہیں ریڈیو پاکستان راولپنڈی, آئیے پروگرام سنتے ہیں شہر نامہ. وہ بڑی گرجدار اس نے اس کو اشارہ کر دیا, اس نے میوزک اوپر کر کے مائک کاٹ دیا. میں نے کہا حضور اس کا نام آج سے خبرنامہ ہو گیا, شہر نامہ نہیں. اچھا اس کو اشارہ کیا اس کو, پھر اسے کہا یوں اشارہ سپر امپوز کرو. اس نے پھر وہ کر کے مائک مطلب میوزک لو کر کے تو اوپر مائک دے دیا ان کو. کہتے معاف کیجیے گا پروگرام پیش خدمت ہے شہر نامہ. پھر شہر نامہ کہہ, میں نے کہا خبر نامہ. وہ 3 دفعہ اس طرح ریڈیو پاکستان راولپنڈی, آئیے پروگرام سنتے ہیں خبر نامہ, اور وہیں پہ ایکشن اٹھایا. کیسے لوگ تھے, کیسی کہکشاں تھی. مطلب یاد آتے لوگوں نے ان کو ٹی وی کے ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا. نہیں یاد آتے ہیں آپ کو ایسے سب لوگ, آنکھیں بھر آتی ہیں. کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ. اب تو وہی جو ٹی وی اور ریڈیو کی حالت دیکھ کے تو اب یہی ہوتا ہے کہ بس کیا کریں. وہ میں تو ویسے اب اس کے بعد کتنے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا, کتنے آتے تھے آڈیشن ہوتے تھے یہ وہ. اب بھئی آپ کاظمی صاحب کے پاس جائیں, فلاں کے پاس, زبیر صاحب کے پاس چلیں. اب وہ آتے ہیں. اب بھی یہی صورت حال ہے کہ بس آئیں, آڈیشن دیں, اگلے دن ہمیں آپ سیٹ پہ بٹھا. میں ان کو کہتا تھا یہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور وہ پھر اب وہ اس کا حساب یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ 4 دن چلتے ہیں, اس کے بعد ختم, وہ انرجی ختم ہو جاتی ہے نا, وہ ویسے لائیو بول سکتے. ویسے میں یہ نہیں کہ سر کے ساتھ بیٹھا ہوں, اس لیے زبیر احمد صدیقی صاحب نے, مسرور کاظمی صاحب نے, 2 ایسے سینئرز ہیں, انہوں نے مجھے اتنی پریکٹس کروائی اور اتنی مجھے سیڑھیاں اوپر چڑھوائیں اور نیچے وائس اوور کے لیے کہ مجھے آج تک یاد ہے. اور بڑے مزے کے لطیفے بھی ہوتے تھے. ذوالفقار علی شاہ صاحب, جی. اب وہ سب سے آپ یقین کریں گے, رمضان خالد صاحب, یہ جب پینل پہ بیٹھتے تھے نا تو ایئر فون میں ان کی آواز آتی تھی اسٹینڈ بائی. تو میں نے کہا آج کا بلیٹن بہت اچھا ہوگا, کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو کے وہ کرتے تھے. ہاں, بلکہ بعض پروڈیوسر تھے وہ خود بھی تنگ ہوتے تھے, ہمیں بھی تنگ کرتے. او فلم لیٹ ہو, یہ آگے نکل گئے, رک جاؤ, اور پیچھے چلے. یہ
اب اس وقت کی لائیو کیفیت میں اب کیا بتاؤں. جی میں ہم تو لائیو ایڈیٹنگ کرتے, مطلب اگر فلم وہ ہو گئی ہے آگے نکل گئی چھوٹی, ہم لائیو ہم پیرا کٹ کر دیتے, اگلے پیرے پہ آ جاتے تھے. اور پھر اس میں پرامپٹر پہ کنٹرول بھی اگر آگے نکل گیا تو پرامپٹر بھی عجیب طرح کے آئے تھے, پہلے اور طرح کا تھا, پھر اور اتنا بڑا پرامپٹر, اور پھر وہ سارے. ایک بندہ ہوتا تھا یہاں کیمرہ لگا ہوتا تھا. اچھا. اس کاغذ کی وہ یہاں پہ گراریاں لگی ہوتی تھیں, وہ اس کو پیپر رکھ کے اس طرح آن کرتا تھا, پھر ہم پیڈل دباتے تھے, وہ کاغذ چلتا تھا, اور کاغذ کے ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا تھا, ٹائپ ہوتا تھا. اچھا. اور وہ کاغذ چلتا تھا, وہ کاغذ گرا آگے, اس نے دوسرا پیپر پھنسا دیا. صحیح. تو بعض دفعہ اس سے پیپر پھنس جاتا تھا, بعض دفعہ بلیٹن ہی پورا گر جاتا تھا. بڑے تماشے ہوتے تھے. کبھی اردو سے ہٹ کے بھی کوئی بلیٹن, فار ایگزامپل انگریزی کا کوئی اینکر نہیں آیا تو آپ کو کرنا پڑ گیا ہو, یا اس طرح کا کوئی واقعہ؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا پوٹھواری کا تو وہ تو کر لیا آپ نے ریڈیو پر. ٹی وی پہ ایسے کبھی ٹی وی پر نہیں, ایک انٹرویو کرنا تھا ایک کا, تو وہ اردو میں نے کر لیا تھا, ریکارڈ کر رہے تھے. وہ یہ مشرف صاحب کا دور تھا, خسرو بختیار. نہیں وہ تو اب ہے خسرو بختیار. نہیں مشرف کے دور میں بھی یہ نائب وزیر خارجہ تھے, یا یہ آئے نا, تو ان کا کرنا تھا انگلش میں. وہ جس نے سوال کرنا وہ لیٹ ہو گیا, تو میں نے اپنی طرف سے اس کو ایک سوال کر لیا. جب پروڈیوسر وہ آیا تو میں نے کہا میں نے کر دیا سوال, بس وہ مجھے یاد ہے بس. جی یہ کوتاہی آپ سے یہ انگلش میں, لیکن انگریزی میں ہم تو شائستہ صاحبہ کو فون کیا کرتے تھے, عشرت بھی کرتی تھی, میں بھی. یہ بلکہ اردو کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ ہمیں پوچھ لیتے میڈم شائستہ زیاد, کیا بات ہے. کیا کہتے ہیں, جب ہمیں کوئی تلفظ کا انگلش کا, یا کسی ملک کا, یا کسی دارالحکومت کا, یا کسی وزیر کا, وزیر خارجہ کا, تو ہم ان سے پوچھا کرتے تھے. واہ واہ واہ. شاہ جی سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ ایک یادوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, اور نوسٹیلجیا کو لے کر میں نے ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی شاہ جی سے وقت لیں گے, اور بہت سنجیدہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں, کیسے خبریں پڑھیں اور کیا کریں, لیکن نہیں, ایک نیوز اینکر کی زندگی پردہ سیمی کے عقب میں کیا ہے, یعنی بیہائنڈ دا کیمرہ کیا ہے, وہ بھی ابھی تو ابتدا ہوئی ہے, ابھی تو بڑی شرارتیں کھلیں گی, ابھی تو بڑی باتیں ہوں گی. تو شاہ جی آپ کو بہت شکریہ آج کا, آپ نے جو آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ ہماری کافی عرصے ٹیلی فون پر یا ویسے تو ملاقات 2012 کے بعد ملاقات جو ہے 2012 پہلے میں آپ کو اسکرین پہ دیکھا کرتا تھا دوسرے چینلز پر جب آپ تھے. دعا کریں دوبارہ, اللہ تعالیٰ بہتر کرے, آپ کے بہتر کرے انشاءاللہ, اور جو ان لوگوں کو توفیق دے. آمین آمین. مطلب یہ عجیب ہی کیا کہیں. چلیں بس آپ کی دعائیں چاہیے, اور آپ دوستوں کو بھی آمین. آپ دوستوں کو بھی اگر گفتگو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.